مسئلہ نمبر 12، اگر امام کا مسافر یا مقیم ہونا معلوم نہ ہو لیکن قرائن سے اس کے مقیم ہونے کا غالب گمان ہو، اور وہ شہر یا گاؤں کے اندر ہو، اور مسافر کسی نماز پڑھائے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے، اور مقتدی کو اس سلام سے امام کے بھول جانے کا شبہ ہو، تو اس مقتدی پر اپنی 4 رکعتیں پوری کر لینے کے بعد امام کی حالت کی تحقیق کرنا واجب ہے کہ امام نے بھول کر سلام پھیر دیا ہے یا وہ مسافر تھا۔ اگر تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ مسافر تھا تو نماز صحیح ہو گئی، اور اگر تحقیق سے معلوم ہوا کہ بھول گیا تھا تو نماز کا اعادہ کرے، اور اگر تحقیق نہیں کی بلکہ مقتدی اسی شبے کی حالت میں نماز پڑھ کر چلا گیا تو اس صورت میں بھی اس پر نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ جی، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی سر جی۔ کیونکہ قرائن سے وہ چونکہ شہر میں ہے یا دیہات میں ہے، مسافر کا تو اکثر یعنی راستے کے اعتبار سے اب یہ چونکہ شہر یا گاؤں میں ہے تو قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مقیم ہے، لیکن نماز اس نے مسافروں والی پڑھائی، تو اس لیے اب مقتدی کو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ جی آگے دوسرا مسئلہ۔ استاد جی ایک اس میں جو گزارش ہے کہ وہ اگر نماز بھول گیا ہے تو پھر تو سبحان اللہ کہہ کے مقتدی کا فرض نہیں بنتا اس کو یاد نماز کے دوران کریں؟ نہیں، وہ اصل میں امام جو ہے نا، یعنی وہ مسافر تھا، امام جی تو مسافر ہے، امام نے تو 2 رکعت نہیں، پر سلام پھیر دیا۔ استاد جی یہ آگے آئے نا یہ مق- مقتدی کو امام کو مق- بھول جانے کی مقتدی مقتدی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ امام مقیم ہے یا مسافر ہے، جی جی، اس لیے وہ مقتدی پیچھے یہ سے سمجھ لقمہ نہیں دے سکتا۔ جی، یعنی اس نے جو نماز پڑھائی ہے وہ مسافروں والی پڑھائی، یعنی 4 رکعت ہاں والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو اب اس مقتدی پر تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اگر بعد میں پتہ چلے کہ واقعی وہ مسافر تھا تو پھر مقتدی نے کھڑے ہو کر جو 2 رکعت پڑھی ہیں وہ صحیح ہو گئی، لیکن اگر بعد میں پتہ چلے کہ وہ امام مقیم تھا اور غلطی سے اس نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، تو چونکہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھا دیا تو وہ امام کی نماز نہیں ہوئی، تو امام کی جب نہیں ہوئی تو مقتدی کی بھی اس کی پیچھے نماز، اگرچہ اس نے 2 رکعت کھڑے ہو کر پوری کی ہے لیکن نماز نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی استاد جی اب سمجھ آ گئی۔ جی مسئلہ نمبر 13، اگر امام کے متعلق مقیم ہونے کا گمان ہے مگر وہ نماز شہر یا گاؤں میں نہیں پڑھا رہا بلکہ شہر یا گاؤں سے باہر پڑھا رہا ہے، اور اس نے 4 رکعت والی نماز میں مسافر کسی نماز پڑھائی اور مقتدی کو امام کے بھول جانے کا شبہ ہوا، اس صورت میں بھی مقتدی اپنی 4 رکعت پوری کر لے اور نماز کے بعد امام کا حال معلوم کر لے تو اچھا ہے، اگر معلوم نہ کرے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ شہر یا گاؤں سے باہر امام کا مسافر ہونا ہی ظاہر ہے، اور اس کے متعلق مقتدی کا یہ خیال کہ شاید اس کو بھول ہوئی ہے ظاہر کے خلاف ہے، لہٰذا اس صورت میں تحقیق حال ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر وہاں چونکہ یعنی شہر یا گاؤں میں جو پڑھا رہا تھا تو امام کی حالت پر مقیم ہونے کا غلبہ تھا، اور یہاں پر وہ چونکہ گاؤں یا شہر سے باہر پڑھا رہا ہے تو اس کی امام کی حالت پر مسافر ہونے کا غلبہ ہے، اور اس نے بھی اس اعتبار سے ہی نماز پڑھی ہے مقتدی نے، تو اب وہ تحقیق کے حال ضروری نہیں ہے۔ جی سر، اسی طرح اگر امام 4 رکعت والی نماز شہر یا گاؤں میں پڑھائے یا جنگل وغیرہ میں، اور کسی مقتدی کو اس کے متعلق مسافر ہونے کا شبہ ہو لیکن امام نے پوری 4 رکعت پڑھائیں، تب بھی مقتدی کو نماز کے بعد تحقیق حال واجب نہیں۔ فجر اور مغرب کی نماز میں کسی وقت بھی امام کے مسافر یا مقیم ہونے کی تحقیق ضروری نہیں، کیونکہ ان نمازوں میں مقیم و مسافر سب برابر ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس تحقیق کی ضرورت صرف ایک صورت میں ہے، جب امام شہر یا گاؤں میں یا کسی جگہ 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت پڑھائے اور مقتدی کو امام پر سہو کا شبہ ہو۔ اوپر جتنی بھی 3 صورتیں ذکر ہوئی ہیں تو ان میں تحقیق حال جو مقتدی پر واجب ہے وہ صرف اس صورت میں جب امام گاؤں یا شہر میں ہو اور نماز مسافروں والی پڑھے، باقی کسی بھی صورت میں تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔
جی آگے اور کوئی ساتھی پڑھ لیں، بھائی نور الامین پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتدی کا تمام ارکان میں سوائے قرت کے امام کے ساتھ شریک رہنا چاہیے، امام کے ساتھ ادا کرے یا اس کے بعد یا اس سے پہلے، بشرطے کہ اسی رکن کے آخر تک یہ امام کے ساتھ یہ لفظ شریک ہو جائے۔ جی چاہیے نہیں ہے بلکہ اوپر جو عبارت ہے نا اس میں لفظ چاہے، جی، چاہے امام کے مقتدی ساتھ کا ادا کرے۔ تمام ارکان میں۔ جی جی، جی جی چاہے امام کے ساتھ ادا کرے یا اس کے بعد یا اس سے پہلے، بشرطے کہ اسی رکن کے آخر تک امام اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہی رکوع سجدہ وغیرہ کرے۔ دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ امام رکوع کر کے کھڑا ہو جائے، اس کے بعد مقتدی رکوع کرے۔ اور تیسری صورت کی مثال یہ ہے کہ امام سے پہلے رکوع کرے مگر رکوع میں اتنی دیر تک رہے کہ امام کا رکوع اس سے مل جائے۔ حضرت امام صاحب سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا تو حدیث میں تو بڑی وعید ہے یہ۔ جی، لیکن چونکہ اس رکن میں یعنی وہ وہی تو الگ جگہ پر، لیکن نماز ہو جائے گی کہ اس رکن کے اندر، یعنی یہ رکوع میں پہلے چلا گیا لیکن اس کے رکوع میں ہوتے ہوئے امام بھی رکوع میں آ گیا، ابھی یہ رکوع سے کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ اگر کھڑا ہو جائے گا پھر تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ رکوع اچھا میں ہی تھا اور امام بھی رکوع میں آ گیا، تو چونکہ یہ امام کے ساتھ اس رکن میں شریک رہا تو وہ اوپر جو لکھا ہے کہ مقتدی کا تمام ارکان میں سوائے قرات کے، کیونکہ قرات امام کے پیچھے نہیں کرنی، سوائے ٹھیک ہے۔ قرات کے امام کے ساتھ شریک رہنا چاہیے، چاہے امام کے ساتھ ادا کرے یا اس کے بعد یا اس سے پہلے۔ تین صورتیں ہو گئیں، تینوں کی آپ کو مثالیں بھی دے دی۔ جی جی جی، صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اگر کسی رکن میں امام کے ساتھ شرکت نہ کی جائے، مثلا امام رکوع کرے اور مقتدی رکوع نہ کرے، یا امام دو سجدے کرے اور مقتدی ایک ہی سجدہ کرے، یا کسی رکن کی ابتدا امام سے پہلے کی جائے اور اخیر تک امام اس میں شریک نہ ہو، مثلا مقتدی امام سے پہلے رکوع میں جائے اور اس سے پہلے کہ امام رکوع کرے مقتدی کھڑا ہو جائے، ان دونوں صورتوں میں اقتدا درست نہیں ہوگی۔ جیسے حضرت مائک اسپیکر لگے ہوئے ہیں تو اسپیکر خراب ہو گیا اور جو مقتدی تھے یا پیچھے جو دور والے لوگ تھے تو انہوں نے ان کو امام صاحب کی تکبیرات کی آواز نہیں آئی رکوع اور سجدے کی، تو ان کا رکوع رہ گیا۔ اس صورت میں حضرت وہ نماز نہیں ہوگی ان کی۔ جی نماز نہیں ہوگی، رکن رہ گیا، نماز کے اندر رکوع سجدہ جتنے بھی ارکان ہیں، تو جی ایک تو ہے کہ واجب رہ جائے، صحیح۔ واجب کے ان کا حکم ہم نے پڑھا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن نہ ہوتی ہے، لیکن جی اگر بالکل ایک پورا رکن رہ جائے نماز۔ جی صحیح ہے۔ 8 نمبر۔ یہ 8واں نمبر مسئلہ مثال لیں۔ جی حضرت پڑھوں۔ نمبر 8، مقتدی کی حالت کا امام سے کم یا برابر ہونا۔ مثالیں: نمبر 1، قیام کرنے والے کی ابتدا جی قیام سے عاجز شخص کے پیچھے درست ہے، شرعاً معذور کا بیٹھ کر نماز پڑھانا، نماز پڑھنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے حکم میں ہے۔ نمبر 2، تیمم کرنے والے کے پیچھے چاہے تیمم وضو کا ہو یا غسل کا، وضو اور غسل کرنے والے کی ابتدا درست ہے، اس لیے کہ تیمم اور وضو اور غسل کا حکم طہارت میں ایک جیسا ہے۔ نمبر 3، استاد مسح محترم، کرنے والے۔ ایک سوال جی تھا جی جی استاد محترم۔ یہ میں نے سنا ہے کسی سے کوئی جی جی
کوئی یعنی کہ عالم تھا یا شاید کسی طالب علم سے، وہ فرما رہے تھے کہ بھائی معذور شخص کے پیچھے یعنی کہ جو معذور نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، بات درست ہے یا صحیح؟ یہاں پر جو عذر لکھا ہے نا کہ قیام سے جو شخص عاجز یعنی بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، تو جی وہ جو بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو وہ شرعاً کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے حکم میں، اور اوپر جو قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ مقتدی کا جی مقتدی کی جو حالت ہے امام کے برابر ہونی چاہیے، یا یعنی اس سے کم ہونی چاہیے یا برابر۔ مقتدی کی جو حالت ہے وہ امام سے یعنی بڑی ہوئی نہ ہونی چاہیے۔ اس کی بھی جی کچھ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ امام ہے جو رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشاروں کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے، اور پیچھے مقتدی جو ہے وہ رکوع سجدہ کرنے پر قادر ہے، تو اب اس حالت میں مقتدی وہ امام سے گویا کہ قوت میں بڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ نہیں تو ہوگی۔ یہ قاعدہ یہی ہم نے اوپر پڑھا کہ مقتدی کی جی حالت امام سے کم ہو یا پھر کم از کم برابر ہو، تو صحیح اسی ہے جی۔ قاعدے پر یہ ساری مثالیں دی جا رہی ہیں۔ جی 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 مہربانی جی، جزاک اللہ۔ نمبر 3، مسح کرنے والے کے پیچھے چاہے مسح موزوں پر کرتا ہو یا پٹی پر، دھونے والے کی ابتدا درست ہے، اس لیے کہ مسح کرنا اور دھونا دونوں ایک ہی درجے کی طہارت ہے۔ نمبر 4، معذور کی ابتدا معذور کے پیچھے درست ہے، بشرطے کہ دونوں ایک ہی عذر میں ہوں، مثلا دونوں کو مسلسل پیشاب کے قطرے آنے کی شکایت ہو یا دونوں کو خروج ریح کا مرض ہو۔ نمبر 5، امی کی ابتدا امی کے پیچھے درست ہے، بشرطے کہ مقتدیوں میں کوئی قاری نہ ہو۔ امی سے مراد وہ شخص ہے جو فرض قرات کے بقدر قرآن مجید یعنی کم از کم ایک آیت زبانی بھی نہ پڑھ سکتا ہو، اور قاری سے مراد وہ شخص ہے جو فرض قرات کی مقدار قرآن مجید زبانی پڑھ سکتا ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اکثر دیہاتوں میں جو تشکیل ہوتی ہے تو اس میں کبھی کبھی ایسے امام صاحبان بھی ہوتے ہیں جن کی وہ قرآن پاک جن کا بالکل صحیح نہیں ہوتا، یا پھر نیچے پہ جو قاری ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جی استاد جی جی صحیح۔ نمبر 6، عورت یا نابالغ کی ابتدا بالغ مرد کے پیچھے، حضرت یہ عورت یا نابالغ کی ابتدا بالغ مرد کے پیچھے درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 7، عورت کی ابتدا عورت کے پیچھے جی درست ہے، عورت صحیح۔ یعنی عورت کو اجازت ہے؟ لیکن ان کا جی وہ اگر پڑھانا چاہیں تو ویسے تو یعنی عورت امامت نہیں کروا سکتی، لیکن اگر عورتوں کی ہی امامت اگر کرواتی ہے تو پھر ان کا جو امام ہے وہ درمیان میں ہی کھڑا ہوگا، آگے نہیں کھڑا ہوگا۔ صحیح ہے، اور تو حضرت وہ بھی صحیح امام کے پیچھے کے فاتحہ مومن نہیں پڑھیں گے، جی وہ پھر باقی جو ابتدا کر رہی ہیں خواتین وہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھیں گی۔ ہاں نہیں، وہ بھی وہی حکم میں مقتدی کے حکم میں، تو جو چیزیں مقتدی کو پڑھنی ہے وہ پڑھیں گی، جو نہیں پڑھنی وہ نہیں پڑھیں گی، جی بہتر یعنی ہے، ابتدا میں بہتر، وہ مردوں کی ہی طرح ہے۔ اس صحیح ہے۔ صلاۃ التسبیح میں استاد جی امامت کرائی جا سکتی ہے عورت کی؟ ویسے صلاۃ التسبیح تو نفل ہے، نفل کی تو جماعت جی ہمارے سے احناف کے نزدیک تو ہے ہی نہیں، یہ بنا بات یعنی صرف وہ فرض کی بات ہے کہ فرض عورت اگر کرنا چاہیں جماعت سے تو کرا سکتی ہے۔ جی مناسب ہے سر۔ اور وہ جی تلاوت اسی نمبر طرح 8، کرے گی استاد جی فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں؟ جی وہ تلاوت، جی استاد جی قرآن کی ہاں جی ہاں جی ہاں، اسی طرح ہی ساری باتیں ہوں گی،
بس یہ کہ فرق صرف ایک ہوگا کہ ان کا جو امام عورت ہے وہ درمیان میں ہی کھڑی ہوگی، آگے کھڑی نہیں ہوگی۔ جی سر۔ صحیح۔ جی نمبر 8، نابالغ کی ابتدا نابالغ کے پیچھے درست ہے۔ نمبر 9، نفل پڑھنے والے کی ابتدا فرض اور واجب پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔ مثلا کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ کسی ظہر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے، یا عید کی نماز پڑھ چکا ہو اور وہ دوبارہ پھر نماز میں شریک ہو جائے۔ تو شریک تو ہو گیا، لیکن اس کی نماز کون سی ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی جی۔ نفل ہو جائے، صحیح۔ جی۔ کیا ہے استاد جی؟ نمبر 10، عید کی بھی نیت کر لیکن لے۔ اس میں جی ہاں، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مغرب میں نہیں ہوگی نا۔ صحیح۔ یہ استاد محترم ہمارے محلے میں ایک مدرسہ ہے بنے مستورات کا نا، جی جی اس وہ ہے بھی اپنے مسلک کا دیوبندی، لیکن اس میں ہر رمضان المبارک میں جو عالمہ حضرات ہیں نا، وہ علاقے والے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں، عورتوں کو، وہ یہ رمضان کے ہر جمعے صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں دین کو جماعت صحیح۔ کے ساتھ۔ تو جی یہ جی ٹھیک ہے جماعت کے ساتھ یا نہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ صلاۃ سر جی التسبیح آگے آ تو رہے ہیں نا، نفل مسئلہ ہے۔ نمبر 9 میں سر جی، نفل پڑھنے والے جی کی جی ابتدا نفل پڑھنے کے پیچھے درست ہے، یعنی کہ جماعت کی نماز کی ہے نا سر جی، کیا نفل۔ یہ درست ہے کرنا ایسا یا نہیں؟ نہیں، یہ درست تو نہیں ہے سر، یعنی کسی بھی جی نفل کے لیے اجتماعی شکل بنانا اور لوگوں کو بلانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی۔ استاد جی، اور بدعت ہے استاد جی۔ استاد جی 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 ویسے ہی سکھانے کی نیت سے تو ایک آدھ دفعہ ہو سکتی ہے کہ مطلب اگر پیچھے والے ایسے ہیں ان کو آتی نہیں ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے، ایک آدھ دفعہ اگر اونچی پڑھ لی جائے یا اس طرح کچھ، پھر وہ بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا بھی جی جی اس کی بھی کہیں پڑھا نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی گنجائش ہو۔ جی استاد سر جی۔ جی ویسے تراویح بھی تو نوافل ہی تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل تھے جو ہم لوگ سنت۔ سنت سنت موقع جی لیکن سر جی وہ آپ صلی سنت اللہ علیہ وسلم کے تو نوافل ہی تھے نا، وہ ان کے لیے تو، وہ ہمارے لیے سنت موقع ہے نا۔ جی نمبر 10، نفل پڑھنے والے کی ابتدا نفل پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔ نمبر 11، قسم کی نماز پڑھنے والے کی ابتدا نفل پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے، اس لیے کہ قسم کی نماز بھی فی نفس ہی نفل ہی ہے۔ یعنی ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، پھر کسی متنفل کے پیچھے اس نے 2 رکعت پڑھ لی، متنفل کے پیچھے اس نے 2 رکعت پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اور قسم پوری ہو جائے گی۔ نمبر اوپر 12، جو آپ نے نظر۔ مسئلہ پڑھا، اوپر جو جی آپ نے مسئلہ پڑھا کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی اقتداء درست ہے، اس کی کوئی صورت ذہن میں ہے؟ سر جی میرے ذہن میں تو یہ صلاۃ التسبیح کی آ رہی تھی، نفل نماز ہے تو، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کی جماعت جائز نہیں ہے تو۔ جی صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف، جی استاد جی۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی جو نماز ہے تو وہ تو نفل کے حکم میں نا۔ جی استاد جی۔ حضرت یہ حدیث میں ایک واقعہ یہ آتا ہے، کہتے ہیں کیونکہ سنت ہے۔ جی جی حضرت حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابتدا میں نفل میں شریک ہو گئے، تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی اور سورہ مائدہ پڑھ کے پھر آپ نے سجدہ کیا۔ ایک صحابی اس طرح روایت کرتے ہیں، تو یہ بھی ہاں جی ہاں جی ہے۔ جی ہاں جی بس یعنی حضور کے لیے تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو امت کے لیے نہیں ہے، بہت ٹھیک ہے۔ ساری خصوصیات تھی، تو خصائص جو ہیں اس میں جو جو چیزیں حضور کے ساتھ خاص ہیں تو وہ امتی پر وہ ضروری نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ جی حضرت تہجد کی نماز بھی تو ہو جاتی ہے پیچھے، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں پڑھتے ہیں رمضان میں جماعت کے ساتھ۔ جی جی قیام اللیل وہی نفل والے کی، یعنی وہ اس میں یہی دیکھا جائے گا نا کہ جو چیزیں شرعاً مشروع ہیں، یعنی جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہو،
تو پھر اس میں تو ہم کریں گے، جس طرح صلاۃ خسوف، صلاۃ خسوف یا قیام اللیل، تو ان کی تو ثابت ہے، لیکن جو چیز نفل ثابت نہیں ہے، اور پھر صلاۃ تسبیح کے موقع پر ایک اجتماعی شکل بنانا، لوگوں کو بلانا، پھر اس میں بہت ساری اور خرابیاں ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے فقہا وہ منع کرتے ہیں۔ یعنی ایک چیز وہ بظاہر فی نفس ہی صحیح معلوم، لیکن اس میں اور بھی کچھ خرابیاں جمع ہو جائیں، تو ایک مثال کے طور پر ایک مستحب کام ہے، لیکن اس مستحب کام کو اگر کوئی آدمی ضروری سمجھنے لگے تو پھر فقہا اس کو اس سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، کہ اب لوگ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ استاد جی، یعنی کہ مسئلے کے حساب سے نفل کی جماعت کرائی جا سکتی ہے، لیکن جو ثابت ہو، ایسے ہی استاد جی؟ ثابت ہو، جی ہاں، جی ہاں۔ تو جی۔ صلاۃ حضرت تسبیح کی کوئی بھی کسی بھی موقع پر ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنے، بلکہ حضرت عباس کو، اپنے چچا کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور پھر زندگی میں وہ حضرت عباس سے یہی فرمایا کہ پوری روزانہ پڑھو، یا پھر ہفتے میں ایک دفعہ، یا مہینے میں ایک دفعہ، یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لو، تو یا کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ تو کسی بھی روایت میں اس طرح اجتماعی شکل میں جماعت کے ساتھ وہ نہ حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ سے۔ صحیح۔ حضرت آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہوا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ جب جی میں نے حفظ مکمل کر لیا تو میری خالہ جان نے میری دعوت کی، اور عشاء کے بعد انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا نا مجھے قرآن پاک نوافل میں سنا دو، تو کہتے ہیں وہ پیچھے نفل کی نیت سے میرے ساتھ بطور مقتدی بن گئیں، اور میں امام بن گیا، تو 2 رکعت میں پورا قرآن پاک سنا دیا سحری تک۔ صحیح۔ جی جی۔ یہ نمبر 12۔ آپ بیتی میں ہے واقعہ؟ جی جی حضرت، آپ بیتی میں پڑھا تھا، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا۔ صحیح۔ نمبر 12، نظر کی نماز پڑھنے والے کی ابتدا نظر کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے، بشرطے کہ دونوں کی نظر ایک ہی ہو۔ مثلا ایک شخص کی نظر کے بعد دوسرا شخص کہے کہ میں نے بھی اس چیز کی نظر مانی تھی جس کی فلاں شخص نے نظر مانی ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ ایک نے 2 رکعت کی مثلا الگ نظر مانی اور دوسرے نے الگ، تو ان میں سے کسی کی نماز دوسرے کی ابتدا میں درست نہیں ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ جب مقتدی امام سے کم یا برابر ہوگا تو ابتدا درست ہو جائے گی۔ استاد جی، صلاۃ اچھا استاد الحاجت، اگر محترم، حاجت ہے استاد جی، جی جی استاد گاڑی محترم یہ نکالنے جو جی، صلاۃ حاجت۔ جی استاد جی، تو اس پہ جماعت کرانا ٹھیک ہے استاد جی؟ دو لوگ ہیں جو کسی حاجت، ایک ہی ان کی حاجت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، انہیں کھانا نہیں مل رہا، تو اگر جماعت کرا لیں نفل کی تو وہ جائز ہے استاد جی؟ جی نفل کی اس کا وہی حکم ہے کہ اس میں جس طرح جماعت صحیح نہ کی جائے۔ نظر کی نماز کا یہ ہے کہ ابتدا میں تو جائز ہے، تو اسی طرح اگر حاجت کی جماعت کرا لی جائے۔ اصل میں یہ نظر جو ہے نا، نظر تو واجب ہوتی، نظر کو پورا کر، نظر واجب کے حکم میں، جب کسی نے نظر مانی ہے تو اب وہ اس کو پورا کرنا اس پر واجب ہے، تو یہ گویا کہ واجب نماز ہو گئی۔ جی مناسب۔ پھر بھی اس مسئلے کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ کتنی گنجائش ہے نفل کی، کون کون سی صورتوں میں کتنی گنجائش ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی۔ تو ساجی یہ منت کے یا نظر کے پورا ہونے پہ وہ واجب ہوگی یا منت ماننے پہ وہ واجب ہوگی؟ نہیں، پورا ہونے پر، پورا پہلے پڑھ ہونے لے پر۔ تو بہتر ہے، پہلے وہ ہوں۔ کر لے تو بہتر ہے، لیکن وہ پورا کر لینے کے بعد، کام کے ہونے کے بعد تو اس پر وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا استاد حاجی محترم، جیسے بارش کے لیے مانگی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، نماز حاجت ہی ہوگی وہ، نماز استسقاء؟ نہیں، وہ جی ہاں، وہ صلاۃ استسقاء تو پھر بجائے جوابوں کے مسئلہ کر لیتے ہیں۔
صلاۃ کسوف ہے، صلاۃ خسوف، صلاۃ استسقاء، یہ تو مشروع ہے، شرعاً ہاں ثابت جی ہے، ہاں جی تو ان میں تو جماعت ہوگی، اس کا تو طریقہ بھی آتا ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس میں کتاب الصلاۃ میں ہی پڑھیں گے کہ صلاۃ استسقاء کیسے پڑھنی ہے، صلاۃ کسوف کیسے پڑھنی ہے، اور چونکہ یہ جماعت کے ساتھ ہی مشروع ہے نفل۔ استاد محترم ایک سوال تھا کہ جی جی ایک شخص اپنی یعنی کہ فرض نماز پڑھ رہا ہے موجودہ، اور وہ جماعت سے رہ گئی ہے، اس نے کسی اور جو پہلے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ چکا ہے اس کو کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں جماعت کرا لیتا ہوں، آپ پیچھے اپنی قضا نماز پڑھ لینا۔ کیا جو پیچھے قضا نماز پڑھ رہا ہے اور آگے ادا پڑھ رہا ہے، تو کیا پیچھے قضا پڑھنے والے کی ادا کے پیچھے قضا ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو پرسوں ہم نے مسئلہ پڑھا تھا نا کہ اس کی قضا نہیں ہوگی، نفل پڑھ سکتا ہے، جی کیونکہ مقتدی امام کے برابر ہو یا کم ہو، اور صحیح یہ چونکہ امام جو ہے وہ دوسری نماز پڑھا رہا ہے اور اس نے دوسری نماز کی نیت کی، اس لیے تو برابر بھی نہیں ہے کم بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ فرض کی قضا کر رہا ہے، جی تو اس لیے نفل کی نیت کا وہ اس کو اگر جماعت میں شامل کرانا چاہتا ہے تو اس کو یہ کہے کہ آپ نفل کی نیت کر لیں، اور یہ بھی صرف ظہر اور اپنا عشاء میں ہو سکتا ہے، باقی ظہر عشاء میں۔ فجر، جی فجر عصر اور مغرب میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مغرب میں 3 رکعت نفل تو ہے نہیں، اور فجر اور عصر کے بعد تو وہ نفل پڑھنا منع ہے، تو صرف 2 نمازوں میں ہی وہ یہ نیت کر سکتا ہے۔ صحیح ایک ساری قضا کی جماعت کی نیت دونوں کر سکتے ہیں نا؟ ہاں دونوں کا، ان کی ایک ہی نماز ہوگی تو پھر کر سکتے، اور جی جی یہ جب اس میں بھی انسان یہی شرط ہے کہ تیمم، دونوں کی نماز ایک ہی ہو۔ جی اور استاد محترم جب انسان تیمم کرتا ہے غسل کے لیے، جی جی تو کیا اس غسل والے تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی جی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نیت یعنی کہ وضو کا، غسل کی۔ ہاں جی وہ جس طرح ہم غسل کرتے ہیں تو اگر کوئی آدمی وضو نہ کرے اور غسل کر لے تو اس میں آٹومیٹیکلی وضو ہو جاتا ہے، تو تیمم کیا ہے غسل کے لیے، اب غسل اور وضو کے تیمم میں کوئی فرق تو ہے نہیں، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، تو جو غسل کا تیمم کیا اس میں وضو کا تیمم خود بخود شامل ہو جاتا ہوں، ہے۔ جی صحیح ہے، کافی جی استاد جی۔ جی کافی۔ جی صحیح ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔